السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ایئر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول ہے، کائنات، وجہ کائنات میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول آ رہا ہے۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ اس دنیا میں کائنات تو پوری کائنات آ گئی، لیکن میں اپنی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں۔ اس سے بڑی ہماری کیا خوش نصیبی ہوگی کہ ہمیں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، نہیں قبول کی اللہ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی کہ وہ امتی کی حیثیت میں آئیں گے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جن کو دنیا نے صحیح معنوں میں جانا نہیں۔ اگر آپ کی شخصیت کو کوئی جانتا ہے اس کائنات میں تو وہ میرا رب ہے۔ اللہ سے بہتر آپ کے درجات، آپ کا مقام انسانوں پہ اس کا ابھی اظہار نہیں ہوا۔ جہاں تک ہوا وہ اللہ نے جتنا چاہا، اور جتنا میرے رب کو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، شاید کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی ذات گرامی، مثلا آپ کی اگر میں وصف بیان کروں گا تو پوری راتیں ختم ہو جائیں تو بھی کم نہیں ہوں گے، لیکن میں ایک چیز یہ اس بات کی ضرور یاد دہانی کراؤں گا کہ میں نے ماضی میں ایک فرقے کا وظیفہ، ایک ٹوٹکا بتایا تھا، وہ ضرور کر لیجئے گا 9 ربیع الاول سے 14 ربیع الاول، کیونکہ یہ جو ایونٹ آتے ہیں نا، دنوں کے مخصوص دن جو ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ اللہ کے خاص کرم نوازیاں ہوتی ہیں، جیسے محرم الحرام آ گیا، رمضان المبارک آ گیا، مقدس راتیں آ گئی، شب قدر، ربیع الاول آ گیا۔ تو ان چیزوں پہ وہ چیزیں بہت زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں اور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں جن کا تعلق انسان کے مسائل کے حل سے ہوتا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا ہمارے لیے گو کہ ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یا عید بقر عید جسے کہتے ہیں، مگر وہ جو 2 عیدیں جس شخصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دی، ان کا دن اس سے بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کے جو برکات ہیں ان سے ہر مسلمان کو نوازے، اور میرا رب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس پاکستان پر، امت مسلمہ پہ اپنا کرم کرے۔ میں نے بتایا تھا، لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں امت مسلمہ بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ باقی رب کا کام ہے، وہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا۔ اور دیکھیں، ایک بات میں آج آپ کو کہوں، دنیاوی چیزوں سے کبھی متاثر نہ ہوئیے گا۔ آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان ہے جو انسان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب تو دیکھے کہ دنیا میں باوجود بڑے گناہوں، نافرمانی، جھوٹ، منافقت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں جاری رکھے ہوئے، تو میں اس انسان سے مخاطب ہوں۔ یعنی آقا سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ خبردار ہے انسان، خبردار خبردار، ہوشیار ہو جا کہ رب کا عذاب اور تیرا حساب بہت تیزی سے تیرے سامنے آنے والا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا، یار یہ تو یہ کر رہا ہے، اس کے اوپر پھر بھی اس کے بعد اتنا پیسہ، یہ کر رہا ہے پھر بھی بہت عیاشی میں، تو اس کو دیکھ کے متاثر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ کا حساب اس سے بہت کم فاصلے پہ رہ گیا ہے۔ یہ ایک چیز تھی۔ دوسری ایک چیز اگر میں نہ کہوں تو میرا ضمیر مجھ پہ ملامت کرے گا۔ دیکھیں خواتین و حضرات، مجھے سیاست سے کوئی غرض نہیں، جس کا کام ہے وہ جانے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے ولی کو چھیڑا اس نے مجھے چھیڑا، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ہم عام انسان اپنے باپ، اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ جب جاتے ہیں تو ہم احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قبرستان میں یا قبر پہ کھڑا ہونے اور جانے کے اوپر خاص وعید فرمائی ہے کہ خاموشی اختیار کیا کرو اور جو صاحب قبر ہوتا ہے اس کے تقدس کا خیال رکھو۔ ابھی پچھلے ہفتے جو حرکت میں نے دیکھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر، ماں لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو ہے آپ کی بھی قبر ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ تھے، ولی اللہ، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ امام ولایت جو ہیں آقا سیدنا مولا علی کی، جب تک آپ اس بندے کی پشت پہ آپ کی مہر نہیں لگتی وہ ولایت نہیں پاتا۔ ولی اللہ تھے، اس کے لیے ثبوت کے طور پہ علامہ اقبال، وہ تو خیر آدھے قلندر ہیں، پورے قلندر نہیں آدھے قلندر ہیں، اور ان کا جو مقام ہے ان ہستیوں کا وہ کسی کو اندازہ نہیں۔ اسی طرح لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جب قبر پہ آپ جاتے تو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ اس طرح شور شرابہ اور دنیاوی نعرے بازی کیا زیب دیتی ہے۔ میں اس دن حیران رہ گیا دیکھ کے کہ وہ جو امام صاحب فاتحہ پڑھاتے ہیں وہ بیچارے اس طرح دیکھ رہے تھے کہ یار میں کیا کروں کیا نہ کروں، اس طرح کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ وہاں پہ سیاسی نعرے لگا رہے ہیں۔ کم از کم اس قبر کا احترام کیجئے، جو صاحب قبر ہے وہاں پہ وہ فادر آف نیشن اور اپنے وقت کا ولی ہے، جس نے 16 کروڑ مسلمانوں کو آزادی دلوائی۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک مسلمان کو آزادی دلائی اس کی جنت کا میں ضامن ہوں، تو جائے گا 16 کروڑ مسلمانوں کو آزادی کی نعمت اللہ نے اس شخص کے ہاتھوں نصیب کروائی، اور ان کی قبر کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ آپ عام قبر پہ بھی جاتے ہیں تو مؤدب ہو کے بڑے تقدس کے ساتھ جاتے ہیں، تو پھر آپ ایک ولی اللہ کی درگاہ، میرے نزدیک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ولی سے کم نہیں ہے۔ خان آف قلات والا واقعہ دیکھ لیجئے، پیر میر علی شاہ گولڑا شریف صاحب نے کیا فرمایا، صوفی برکت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا جب قائد اعظم کے متعلق۔ اور میں آپ کو ایک اپنے سچی بات بتا رہا ہوں، آپ کو میرے استاد محترم، جو کہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے ان کو پتہ نہیں کس درجے پہ رکھا ہوا تھا، وہ رب بہتر جانتا ہے۔ وہ جب میں ان کے ساتھ 2-3 دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو جس طرح ولی اللہ کے مزار مبارک میں انٹر ہوتا ہے نا، اس طریقے سے وہ وہاں پہ چڑھ کے فاتحہ پڑھتے تھے، اور 2 دفعہ مجھے بھی اتفاق ہوا ان کے ساتھ جانے کا، اور ایک جملہ مجھے ان کا یاد آتا تھا، بیٹا تم کو اندازہ نہیں ہے کہ رب العزت نے اس مٹی کے نیچے کتنی بڑی ہستی کا جو ہے قبر موجود ہے، اور ایک چیز اندازہ لگا لیں، عام مسلمان ہوتے ہیں ان کے قبروں پہ کتنے قرآن شریف پڑھے جاتے ہوں گے، کتنی فاتحہ پڑھی جاتی ہوں گی، تو اس قبر پہ تو پچھلے 72,000 سال سے کتنے قرآن پاک، کتنی فاتحہ خوانی ہو رہی ہیں، تو ان کا کوئی تو مقام ہوگا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے ہو جاؤ تو پھر میں تمہارے لیے ہو جاؤں گا، مرجع خلائق بنا دیتا ہے اس جگہ کو۔ تو کام جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں بات کی چیزوں پہ نہیں جا رہا، وہ تو خود دنیا جان لے گی، لیکن احترام قائد، احترام قبر، احترام فادر آف نیشن، احترام ولی، اس کو ملوذ خاطر ہونا چاہیے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہے، اور اس قبر کا احترام سب پر لازم ہے۔ لوگ کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا مس مینج ہوا، لیکن اندر احاطے کے اندر گھس کے اور اس طرح یوں خبر کی طرف اشارے کر کے نعرے لگانا نہ بحیثیت مسلمان اور نہ بحیثیت پاکستانی زیب دیتا ہے۔ غلط بات کو غلط کہیں اور صحیح بات، غلط بات پہ نادم ہونا چاہیے، اور صحیح بات پہ جو ہے حق وہ سچ کہنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے دیگر باتیں۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے ہمایوں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں انٹرنیٹ، فیس بک پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، سوشل میڈیا پہ ٹکر بھی چل رہا ہے، وہ سب فیک فراڈ ہے۔ دوسری چیز، خواتین و حضرات، لوگ کہتے ہیں مجھ سے، بہت شکایت کرتے ہیں، آپ انڈیا کو برا کہتے ہو۔ انڈیا کی حرکات دیکھ لیجئے، ابھی یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، جس طریقے سے انڈین میڈیا چلا، کراچی میں سول وار ہو گئی، آرمی نے سارے تھانوں پہ قبضہ کر لیا، پولیس والوں کو مار دیا، پبلک آ گئی، فلاں ہو گیا، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، یہ جھوٹا میڈیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ٹرمپ جو ان کا سب سے بڑا سپورٹر، یہ اس کے پاس گھستے تھے، اس نے کیا کہا کہ مجھے یہاں سے غلیظ ہوا آتی ہے، گندی ہوا آتی ہے۔ میں نے تو نہیں کہا
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے۔ دوسری چیز، لوگ بڑی آرام سے فوج، ISI، باجوہ صاحب، جنرل فیض، یہ ہماری فوج کے سربراہان ہیں۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، اگر اللہ کے کرم کے بعد اور پنجتن پاک کے صدقے یہ ISI یہ فوج نہ ہوتی تو یہ محرم الحرام جو گزرا ہے عافیت کے ساتھ، پھر آپ امام علی مقام کا جو 40واں گزرا، اس میں اللہ کے بعد ان لوگوں کی کاوشیں تھی۔ آپ جو آرام سے گھر میں سوتے ہیں، اس کے اللہ کے کرم کے بعد ان لوگوں کی کاوشیں ہوتی ہیں جو کتنی ساری چیزیں ڈیفیوز کر دیتے ہیں۔ اگر یہ ISI فوج نہ ہوتی تو یہ عید الفطر جو مئی جون گئے، اس پہ آپ کے گلگت پہ اٹیک ہو جاتا، یہی انڈیا یہی کرنے والا تھا۔ چوتھی چیز، اگر یہ نہ ہو تو پاکستان کے اندر کتنے دشمن آئیں اور کیا کیا کریں آپ کو پتہ نہ چلے۔ جب سیلاب آ رہا ہے فوج، بارشیں آ گئیں فوج، طوفان آئے فوج، زلزلہ آئے فوج، کوئی ناگہانی پرابلم آ جائے فوج، امن و امان قائم کرنا ہو فوج، ہر چیز کے لیے تو فوج آتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ان کے اوپر جو ایک ہمارے وہ ادارے، فوج، عدلیہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کے پلر ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوسچن مارک اٹھانا۔ اگر کوئی غلط بات ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، مگر خواہ ایک کسی پر پوائنٹ آؤٹ کر کے، فنگر پوائنٹ آؤٹ کر کے اور ان کے اوپر ایلیگیشن لگانا یہ مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھ لیں آپ، جو آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے ہمارا ازلی دشمن، وہ ان چیزوں کو کتنا ہائی لائٹ کرتا ہے یار، ادھر بھی تو دیکھو۔ اور جس چیز سے دشمن کو خوشی مل رہی ہو، وہ چیز میں سمجھتا ہوں کسی طور پہ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان ملک ہمارا، پاکستانی فوج، پاکستانی ISI، پاکستانی عدلیہ، ہمارا سپریم کورٹ، یہ سب ہمارے سر کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تقویت دے، ان سے ہم وطن عزیز کے لیے مثبت کام لے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ امن و امان کو کہ پولیس، سندھ پولیس نے، بلکہ پوری پاکستان کی پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے بیچاروں نے اپنے شہداء ان کے بے شمار، میرے دوستوں میں تھے بہت سارے اس دنیا سے چلے گئے، مگر یہ مت بھولیے گا کہ اس کے پیچھے فوج نے امن و امان قائم کیا، چاہے وہ ضرب عضب ہو، چاہے رد الفساد ہو۔ اور یہ ہمارے گمنام ہیروز، اگر یہ نہ ہو اور یہ 24 گھنٹے نہ ہو تو پتہ نہیں شہروں میں اور پاکستان کے اندر کتنے بم پھٹ رہے ہوں، کتنی چیزیں ہو رہی ہوں۔ تو یہ دکھ ہوتا ہے۔ بحیثیت ایک پاکستانی کے اپنے اداروں کو مضبوط کریں اور اپنے اداروں کو کرٹیسائز نہ کریں۔ کوئی بات ہے، اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کے سلیقے ہوتے ہیں۔ خیر، یہ میری کچھ عرض داشت تھی جو میں بتانا چاہتا تھا بحیثیت پاکستانی کے۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ بڑے سینسٹیو من چل رہے ہیں پوری دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے۔ اور کل کے پروگرام میں میں نے آپ سے کہا تھا نومبر میں انشاءاللہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں اور پریڈکشنز بتاؤں گا جو گلوبلی، ابھی آپ دیکھیے گا 2021 کے اندر جو ایونٹ ہونے، جو چیزیں ہونی ہیں، یہ 8 نومبر سے پلانٹ چینج ہونا شروع ہوں گے، پھر اس کے افیکٹس کیا آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی ریمیڈیز بتاتا ہوں، ماضی میں بھی بتاتا ہوں، پھر آپ کے سامنے کچھ اور بتاتا ہوں۔ دیکھیں، بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں کے اوپر میں نے ایک چیز کہی تھی، یا کاروبار کوئی بھی جگہ رکھ لیں، کام نہیں چل رہا ہوتا، رزق میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے۔ ایک بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک تو میں نے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں، ایک اس پروگرام میں آپ کو نیا بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو گھر میں بے رونقی محسوس ہو رہی ہے، گھر کے اندر تکالیف آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، گھر میں رزق کی رکاوٹ، خاص طور پہ رزق کی رکاوٹ آ رہی ہے، گھر کے کوئی بھی گھر ہو، کوئی بھی دکان ہو، اس کے 4 کارنر تو ہوں گے نا، کہ 4 کونے تو لازمی ہوں گے۔ ہر کونے کے اوپر اول و آخر درود پڑھ کے ایک دفعہ سورہ مزمل اور ایک دفعہ سورہ شمس، ایک کارنر، دوسرا کارنر، تیسرا کارنر، چکور لے لیں، چاروں کونوں پہ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے گھر میں کوئی نحوست ہے، آپ کے گھر میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، رزق میں رکاوٹ آ رہی ہے، بیماریاں نہیں جا رہی، آپ رب العزت کا کرم دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ
کس طریقے سے آپ لوگوں کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ یہی چیز آپ گھر کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی کاروبار دکان ہے اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور ایسا آپ کو محسوس ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دم کایا پلٹ دی خلوص نیت کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ پھر خوش آمدید۔ اور میں کہتا ہوں ٹکٹ چل رہا ہے انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ خواتین و حضرات، ابھی میں رزق کے حوالے سے بتا رہا تھا، ایک چیز آپ نے بہت عام زندگی میں نوٹ کی ہوگی کہ بچہ نافرمان ہو گیا، بچہ بات نہیں سن رہا، بچہ فرما برداری نہیں کر رہا، بچہ ماں باپ کی عزت نہیں کر رہا۔ اس کے لیے ایک بہترین آپ کو قرآنک وظیفہ دے رہا ہوں، اس کو پڑھیے، عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے آپ کو خود رزلٹ نظر آئیں گے۔ روزانہ اپنے بچے پہ اول و آخر درود کے بعد 3 درود تو لازم ہے، اس کے بغیر تو دعا ساقط ہو جاتی ہے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ قریش، لإلاف قریش، إلاف رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ چھوٹی سورہ ہے یہ، 3 دفعہ سورہ قریش اور 1 دفعہ آیت الکرسی، بلا ناغہ بچے پہ پڑھ کے پھونکیں، پانی، دودھ، چائے، کسی پہ بھی پڑھ کے پلا دیں اسے، آپ دیکھیں گے آپ کے بچے کے اندر فرما برداری کا ایلیمنٹ پیدا ہونے لگے گا۔ اور ابھی مجھے ایک اپنے آقا سیدنا مولا علی کا فرمان یاد آیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں 3 چیزیں ایسی دی ہیں کہ اگر اف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ ان کو سمجھے تو وہ سب کچھ سمجھ جائے گا۔ رب العزت نے دیکھیں انسان پہ کیا 3 مہلتیں دی ہیں رب العزت نے۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، جب تک موت کی آخری ہچکی نہ آ جائے۔ موت کی آخری ہچکی کب آتی ہے؟ وہ وقت جب ملک الموت سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کے اوپر ان کو ایک جسے یہ کہنا چاہیے جمالی شکل میں ہمارے سامنے لائیں مرتے وقت، اور اللہ تعالیٰ کلمہ اور ایمان نصیب فرمائے جب اس دنیا سے جائے۔ ایمان ضرور مانگے مرتے وقت، یہ بہت بڑی کٹھنائی کی کام ہے، اللہ تعالیٰ کا بس رحم و کرم چاہیے۔ تو توبہ کا دروازہ تیری آخری ہچکی تک بند نہیں ہوتا، یہ اللہ نے تجھے مہلت دی۔ دوسرا، اللہ نے ایک کام ایسا اتار دیا جس کا نام ہے دعا، جو تیری تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ اس پہ غور کیجیے گا، دعا ایک ایسا عمل ہے جو تیری تقدیر کو مات دے سکتا ہے، کہ تقدیر کو چاہیے مگر تو نے دعا مانگی یا تجھے کسی صاحب نظر کی دعا لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے تیری کایا پلٹ دی۔ اور تیسرا، ضمیر تیرا وہ ساتھی ہے جو ہمیشہ سچ اور حق کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی 3 کرم نوازیاں بھی ہیں، 3 مہلت بھی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آخری جملہ کیا کہا؟ مگر اس میں جو شرط ہے وہ خلوص نیت، انٹینشن آپ کی پازیٹیو ہو، دل میں وہی چیز ہو، آپ میں کوئی منافقت نہ ہو۔ یہ دیکھ رہے ہیں آج کل منافقت اور جھوٹ کس طرح چل رہا ہے۔ یہ جب منافقت اور جھوٹ بڑھ جاتا ہے تو یہی میں اپنے آقا سیدنا مولا علی کا فرمان بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے عذاب مسلط کر دیتا ہے جس میں پھر نہ امیر و غریب کی تمیز باقی رہتی ہے، نہ چھوٹے بڑے کی، صرف ان پہ اللہ کرم کرتا ہے جو خالصتاً قربت اللہ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو میں ایک بات کہتا ہوں نا، بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مصلحت پسندی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب یار بولیں گے تو فلاں ہمیں برا کہے گا، فلاں ہمیں یہ کہے گا۔ حق بات کو چھپانا، سچ بات کو چھپانا، اور جو آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے اس کو نہ بولنا، یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے۔ اور منافقین کا درجہ کہاں ہوگا؟ جہنم کا سب سے نیچا درجہ، جو مشرکین سے بھی نیچے ہے۔ اور دوزخ یوں نہیں ہے کہ ایک دروازہ 2 دروازہ، دوزخ اس طرح ہے، فرسٹ اسٹیپ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، 7، اس طرح کے اسٹیپس ہیں۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ جب منافقتیں، جھوٹ، مکر و فریب بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تنبیہاں مختلف شکل اختیار کر کے آتی ہیں۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے ملک کے اوپر، پوری دنیا پہ ایک تیری ناراضگی چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ
میرے ملک پاکستان کو اپنی ناراضگیوں سے محفوظ رکھ اور اپنی کرم نوازیوں سے منور فرما دے۔ اور یہ تو ویسے بھی ربیع الاول تیرے محبوب جسے محبوب ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش کا مہینہ چل رہا ہے، تو اللہ ان کے صدقے رحم فرما اور اس ملک کے اداروں کو اللہ تعالیٰ مضبوط، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے پولیس، چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، جس سے اس اسٹیٹ کو مضبوطی ملے، کیونکہ ہم نے دشمن کو اپنے اوپر ہنسنے کا، مذاق اڑانے کا، اپنا تمسخر اڑانے کا موقع نہیں دینا۔ ہمارا ایک ہی موٹیو ہے، اللہ یعنی مذہب اسلام اور پاکستان۔ انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا تو پھر آپ سے گفتگو کروں گا۔ یہ دل کی باتیں تھی جو میں نے آپ سے عرض کی، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے سے تو پریڈکشن اور ایسٹرالوجی کا جو ہے وہ ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں۔ لوگوں نے میرے نام سے فیک آئی ڈیز اور فراڈی ہیں جو اس پہ بیٹھتے ہیں، تو اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں۔ ٹکر بھی چل رہا ہے آپ کی اسکرین پہ۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے، نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ، ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30، جیسے آپ ابھی ملاحظہ کریں۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میرا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں اور کہیں نہیں بیٹھتا، وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501 اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ آج نہ کیجیے گا، آج آف ہوتا ہے۔ دوپہر کے 3 بجے سے شام 7:30 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور اوورسیز لوگوں کو میں کہوں گا کہ جب آپ مجھے کال کریں اپوائنٹمنٹ کے لیے، تو آپ میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ IMO، واٹس ایپ، اسکائپ پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھے دیکھ لیں، تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ تو خواتین و حضرات، بس یہی کچھ آپ سے گزارشیں کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اور پاکستانی قوم پر، پھر امت مسلمہ پہ، پھر کل عالم پر اپنا رحم و کرم کر ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔